سورہ جن میں ہے کہ 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں ہے نا سورہ جن, اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں, مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے. تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا, انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے, یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل, یہ تو بالکل ویسا کلام ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں, وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں, یعنی اہل کتاب میں سے ہوں. تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا, تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے. اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا. تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا, اب جانا روک دیا جا رہا ہے. یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا چنگاریاں, اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کی ایک ٹکڑے سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں, رگڑ لگنے سے یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں, اس کے فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے, رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے, تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے, ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو, اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو یہ نبی کے دور میں ہوا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے, تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں, کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے, یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں. تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا, منع ہو گیا, تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا. تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں, تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی, جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے. تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے, پتھر ہیں جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کام ہوا ہے. آگے کیا کہتے ہیں, اِنَّا لَا نَدْرِي, ہمیں نہیں پتا. یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا, لا ندری, ہمیں معلوم نہیں ہے. اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا آپ کو. ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے, اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس فعل مجہول, یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے. شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف, کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے, ہمیں نہیں پتہ لیکن کچھ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا, اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ, تو جن آ کے آپس میں گول میز کانفرنس بلائی. انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا, اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا. بمن فی الارض, اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا, تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے, یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا, یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا, برا کرے گا. بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا. یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا, کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا.
اشر اریدا، اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ، ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے، پیسو وائس، ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے، کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے؟ اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ.